فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران ابی الفضل العباس، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ یہ وہ در ہے کہ جو دنیا کو عطا کرتا ہے۔ یہ در اہل بیت وہ در ہے کہ جو آنے والے سے اس کا مذہب نہیں پوچھتا۔ یہ وہ در ہے کہ جو آنے والے سے اس کی ذات کو نہیں پوچھتا۔ اس فرش عزا پر جو آ گیا وہ حسینی ہو گیا، جو دور ہو گیا وہ یزیدی ہو گیا۔ یہ فرش عزا ہمیں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خدا کی قسم، یہ منبر رسول نعمت خدا ہے، یہ عباس کا علم نعمت خدا ہے، یہ عزاداری نعمت خدا ہے، یہ مولا کا پنجہ نعمت خدا ہے، یہ کالا لباس نعمت خدا ہے، یہ نماز نعمت خدا ہے، یہ ماتم نعمت خدا ہے، یہ کربلا نعمت خدا ہے، یہ مشہد نعمت خدا ہے، یہ گریہ نعمت خدا ہے، یہ فضائل نعمت خدا ہے، یہ مصائب نعمت خدا ہے، یہ نعرہ حیدری کی صدا نعمت خدا ہے، اور درود کا بآواز بلند پڑھنا نعمت خدا ہے۔ یہ وہ در ہے جو نعمت الہی کا در ہے، وہ وحدہ لا شریک جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے۔ اس کی آواز اگر تھوڑی سی آپ بڑھا دیں، درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ وہ خدا جو ہمارا خالق بھی ہے، وہ خدا جو ہمارا مالک بھی ہے، وہ خدا جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ما عند اللہ باق، جو ہمارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، جو خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ آج اس ہستی کا ذکر ہے
کہ وہ ہستی کہ جس کے علم کے پھریرے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ فرش ازا ہے کہ جس پہ جو آ جائے آنے والے کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، اس کا فرقہ نہیں پوچھا جاتا. اور عباس کا علم تو وہ علم ہے کہ ہماری دعائیں بعد میں حضرت عباس تک پہنچتی ہیں، مولا پہلے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں. سامنے محترم، یہ پنجہ حضرت عباس کا، اس کی طرف دیکھیں کیا معجزہ ہے. یہ علم حضرت عباس، ہم اپنی حاجات خدا سے طلب کرتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ مجھ تک براہ راست نہ پہنچو بلکہ ان کو وسیلہ بناؤ جن کو میں نے مقرر کیا ہے. ان کو وسیلہ بناؤ کہ جن کو میں نے مقرر کیا ہے. وہ ذات ابو الفضل العباس کی ذات ہے، باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس. اور آج کی مجلس کو شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ طور پر ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تمام محترم سننے والوں کو کہ وہ باب الحوائج حضرت عباس کا ان کا کیا کمال ہے اور ان کی والدہ جناب حضرت ام البنین کا کیا کمال ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ دعا قبول ہو جائے. آئیے آج حضرت عباس کی مجلس کا آغاز بی بی ام البنین سے کرتے ہیں. آپ کی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی آپ کی حاجت قبول نہیں ہو رہی اور آپ اللہ کی بارگاہ میں بار بار وہ حاجت طلب کر رہے ہیں، اللہ کو واسطہ دیں بی بی ام البنین کا. اللہ اکبر. مادر مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام اللہ کو بی بی ام البنین کا واسطہ دیں اور کہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی ام البنین کا. تمام خواتین و حضرات اس عمل پر، اس گفتگو پر عمل کریں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی ام البنین کا کہ میری فلاں حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور جب انشاءاللہ و تعالی العزیز آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی تو آپ نے ایک عمل انجام دینا ہے. باب الحوائج حضرت عباس کی والدہ ام البنین کے لیے کہ جب آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے فقط آپ نے 14 سلام پڑھنے ہیں. بھئی 14 کے ماننے والے 14 سلام پڑھ رہے ہیں اور کہنے ہیں السلام علیکہ یا ام البنین، السلام علیکہ یا ام البنین. اس طرح سے یہ 14 سلام پڑھ کر بی بی ام البنین کی ذات کو ہدیہ کر دیں. بی بی ام البنین اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ جو باب الحوائج کے وسیلے سے مشتق آتا ہے نہ خدا اس کی دعا کو رد کرتا ہے نہ ام البنین اس کی دعا کو رد کرتی ہیں. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. وہ مولا عباس. سامنے محترم، ہم جب فرش پر جمع ہوتے ہیں تو ہم اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. یعنی کہ جب ہم زمین پر ہوتے ہیں، جب ہم فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن عرش بھی عرش نہیں رہتا، ان ایام میں عرش عزا بن جاتا ہے. آج تک آپ نے سنا فرش عزا، میں گفتگو کر رہا ہوں عرش عزا کی. کسی نے مولا چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کہ جب فرش والے جمع ہوتے ہیں تو وہ فرش پر عرش والوں کا ذکر کرتے ہیں، جب عرش والے جمع ہوتے ہیں تو وہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا سوال کیا کہ جب فرش والے جمع ہو رہے ہیں وہ عرش والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب عرش والے یعنی کہ اہل بیت یعنی کہ ملائکہ جب عرش پر جمع ہو رہے ہیں تو کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ جب فرش والے جمع ہوتے ہیں تو عرش والوں کا ذکر کرتے ہیں، جب عرش والے جمع ہوتے ہیں تو ابو الفضل العباس کا ذکر کرتے ہیں. نام عباس پر بلند ترین درود پڑھیں. یعنی کہ جب عرش والے جمع ہو رہے ہیں اللہ اکبر تو ابو الفضل العباس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کہ روزہ مقدس پر جب آپ جاتے ہیں، پہلی دفعہ کربلا جاتے ہیں تو مولا نے کہا کہ میرے روزے پہ بعد مرانا، پہلے غازی کے روزے پر جانا. بے نفسی انت یا اخی، کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ بے نفسی انت یا اخی، کہ ابو الفضل عباس میری جان تم پر قربان. اللہ اکبر. کس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ میری جان
تم پر قربان. آج آپ حضرت عباس علیہ السلام کے روزہ مقدس پر جائیں, اور جنہوں نے جو گئے انہوں نے دیکھا ہے, اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو حضرت عباس کے روزہ مقدس کی زیارت نصیب فرمائے. سب مل کے آمین بولیں. تو آپ جب جائیں گے حضرت عباس کے روزہ مقدس پر, تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے بے نفسی انت یا اخی, کہ میری جان عباس پر قربان. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں. سامنے مطلب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ یہ پوری کائنات حسین پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اور حسین جس پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اسے غازی عباس علمدار کہتے ہیں. واہ اللہ, یہ اس عباس علیہ السلام کی مجلس ہے, اور میں اس یقین کی منزل پر ہوں کہ جو مودت کے جذبے سے اس مجلس اعظم میں بیٹھا ہوا ہے, جو بغیر لالچ کے اس مجلس اعظم میں بیٹھا ہوا ہے, میں یقین کی اس منزل پر ہوں کہ مولا غازی عباس علیہ السلام اس عزادار کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں گے. جو مریض ہیں ان کو شفا عطا کریں گے. کون عباس؟ اس فقیر نے مولا عباس کی شان میں فقط نام عباس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. کون عباس؟ اگر میں نام عباس کی تفسیر بیان کروں تو عباس کا عین کہتا ہے کہ علی کی آنکھوں کا نور ہے. میرے ساتھ بولتے رہیے گا. سامنے محترم, آج کی مجلس میں آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا. یہ حضرت عباس علیہ السلام کو ہم پرسہ پیش کریں گے کہ عباس کا عین کہتا ہے کہ علی کی آنکھوں کا نور ہے, اور عباس کا بے کہتا ہے کہ با وفا کی معراج ہے عباس. عباس کا بے کہتا ہے کہ با وفا کی معراج ہے عباس, اور عباس کا الف کہتا ہے کہ اللہ کے شیر کا شیر ہے عباس. عباس کا الف کہتا ہے کہ اللہ کے شیر کا شیر ہے عباس, اور عباس کے سین کا ہے اعلان کہ سمٹ کر اگر اہل بیت کی تمام خوبیاں اگر ایک شخصیت میں سما جائیں تو اسے عباس کہتے ہیں. عباس کا سین کہتا ہے. اس فقیر نے مولا عباس علیہ السلام کی شان میں یہ جملہ لکھا کہ عباس کا سین کہتا ہے کہ سمٹ کر اہل بیت علیہ السلام کی تمام خوبیاں اگر کسی ہستی میں سما رہی ہیں تو اسے عباس کہتے ہیں. یہ علی کی بیٹی نے کہا تھا, جناب زینب سلام اللہ علیہا. اللہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ پوری کائنات کے مددگار ہم اہل بیت کا مددگار غازی عباس. اسی لیے میں نے کہا کہ سمٹ کر اہل بیت کی خوبیاں جس شخصیت میں سما رہی ہیں اسے عباس کہتے ہیں. اسی لیے میں نے معرفت آئمہ کے طور پر اور معرفت اہل بیت کے طور پر ان ہستیوں کا انتخاب کیا, فضائل کا, کہ جن کے مصائب کا مجھے بتایا گیا. لیکن میری کوشش یہ ہوئی کہ ان ہستیوں کے فضائل کو پڑھا جائے. میں نے کہا اللہ کے شیر کا شیر ہے عباس. دیکھیں عربی میں شیر کس کو کہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. تمام بزرگوں کو, جوانوں کو زندگی صحت دے. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. عربی میں اسد کو شیر کہتے ہیں. اچھا, شیر کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, شیر کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک شیر ہوتا ہے زرغام. ایک شیر کی کیفیت ہوتی ہے زرغام. زرغام کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ شیر جو چیر پھاڑ دے. اللہ اکبر. زرغام وہ شیر ہوتا ہے جو چیر پھاڑ دے. اچھا, ایک ہوتا ہے زیغم. زیغم وہ شیر ہوتا ہے جو تھوڑا سا بڑی عمر کا شیر ہوتا ہے, بڑا شیر ہوتا ہے, اور جو لپک کر دشمن پر حملہ کرے اس شیر کو حیدر کہتے ہیں. جو لپک کر دشمن پر حملہ کرے اس شیر کو حیدر کہتے ہیں. اور سامنے محترم جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ جو شیر انگڑائی لے اور جس شیر کو دیکھ کر باقی تمام شیر بھاگ جائیں اس شیر کو عباس کہتے ہیں. جو شیر انگڑائی لے اور اس شیر کو دیکھ کر تمام شیر بھاگ جائیں
اس شیر کو، یعنی کہ اللہ کے شیروں کا شیر ہے عباس. اور اس انداز سے شاعر نے یہ بات کہی کہ پیرر حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. حضرت عباس مولا علی کے پیروکار، پیرور حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے اور موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے. میرے ساتھ بولتے رہیے گا، موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا عباس اس شیر کا نام ہے کہ جس شیر کو دیکھ کر باقی شیر بھاگ جاتے ہیں. اور پرچم حضرت عباس سے دیوری کیوں؟ کیا کہا؟ پرچم حضرت عباس سے دوری کیوں؟ کیا آج بھی تمہیں غازی عباس سے ڈر لگتا ہے؟ درود محمد و آل محمد پر. بیت پر لانا شما. پرچم حضرت عباس سے دیوری کیوں؟ بھئی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عباس کا علم نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا. جواب دے رہا ہوں، علم نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا. بھئی نکاح اسی کا ٹوٹے گا کہ جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہوگا. درود پڑھیں حضرت عباس کی شان پر. یہ تو وہ علم تھا جو کہ مولا غازی عباس علیہ السلام کا وہ علم ہے کہ جو کہ رسول خدا نے مولا علی کو دیا تھا. اور ایسے ہی نہیں دیا تھا، سجا کے دیا تھا. اور یہ کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. بھئی بہت سے لوگ تھے کہ جو علم کے انتظار میں پوری رات جاگتے رہے. بہت سے لوگ تھے کہ جو علم کے انتظار میں پوری رات جاگتے رہے، لیکن سامنے محترم علم اسی کو ملا جو کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے. اب علم وہ جب علی کے ہاتھوں میں آیا تو علم علی کے ہاتھوں میں آنے کے بعد علی علم کو لے کر فخر نہیں کر رہے. جیسے ہی علم علی کے ہاتھوں میں آیا، علم علی کے ہاتھوں پر آ کر فخر کر رہا ہے. علم مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر آ کر علم کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے علم. اور یہ وہ علم ہے جو سنت رسول ہے، یہ وہ عمل ہے کہ رسول خدا یہ سنت دے گئے. اور اس انداز سے یہ سنت دے گئے کہ جب یہ علم مولا علی علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کو منتقل ہوا تو اس علم کی کیا شان تھی. لیکن جب یہ علم کربلا کے میدان میں غازی عباس سے منسلک ہو گیا تو قیامت تک یہ علم غازی عباس کا علم کہلائے گا. قیامت تک یہ علم وہ علم غازی عباس علمدار علیہ السلام کہ وہ مولا علی علیہ السلام اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے. اللہ اکبر. مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ جو شجاعت کا مالک ہو. اسی لیے اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا تھا. میں وہ اس طرف نہیں جا رہا ورنہ گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی. فقط حضرت عقیل سے مشورہ کر کے ایک اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، اور اس پیغام میں ایک تبرہ بھی چھپا ہوا ہے. جو اس کو اویل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. کیا کہا کہ میرے لیے بہادر خاندان کی عورت تلاش کرو. یہ نہیں کہا کہ میرے لیے بہادر عورت تلاش کرو. اگر مولا علی یہ کہہ دیتے کہ میرے لیے بہادر عورت تلاش کرو تو ہر عورت کو یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا کہ میں بہادر ہوں، علی کے مقابلے میں میدان میں جاؤں گی. بے شمار. یعنی کہ مولا علی کیا معرفت کا جملہ ہدیہ کر رہے ہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جس کا خاندان بہادر خاندان ہو. اور اس طرح سے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے نماز شب میں جناب سکینہ کو مانگا، مولا علی علیہ السلام نے نماز شب میں حضرت عباس کو مانگا. اور حضرت عباس کو مانگنے کے بعد جب حضرت عباس علیہ السلام کی اس دنیا میں ظاہری طور پر آمد ہو گئی نا، اب دیکھیں تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ جیسے ہی حضرت عباس علیہ السلام کی دنیا میں ظاہری طور پر آمد ہوئی، اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک امام حسین کی آغوش میں نہیں چلے گئے. اللہ اکبر. دیکھیں تاریخ کیسے دہرا رہی ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی آمد ہوئی تو اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک نبی کی آغوش میں نہیں گئے تھے. بھئی یہی کہا تھا نا کہ جس کے لیے آیا ہوں اسی کے ہاتھوں میں، اسی کی آغوش میں آنکھیں کھولوں گا.
اور جب مولا حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آمد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جس کے لیے آیا ہوں، جس کا مددگار بن کر آیا ہوں، اسی کے ہاتھوں میں اپنی آنکھوں کو کھولوں گا. اور اس انداز سے جیسے ہی میرے مولا غازی عباس علمدار آغوش امامت میں آئے تو آنکھوں کو کھول لیا. اور حضرت غازی عباس کو سب سے پہلی غذا امام حسین نے دی. اچھا، امام حسین علیہ السلام کو غذا کہاں سے مل رہی ہے؟ جملہ ہدیہ کروں آپ کو. دیکھیے، مولا علی علیہ السلام کی آمد کے بعد سب سے پہلی غذا رسول خدا نے دی. امام حسن علیہ السلام کی آمد کے بعد سب سے پہلی غذا رسول خدا نے دی. امام حسین علیہ السلام کی آمد کے بعد سب سے پہلی غذا رسول خدا نے دی. تو معلوم ہوا کہ امامت کو غذا مل رہی ہے رسالت سے. توجہ ہے، جملہ ہدیہ کروں گا. امامت کو مل رہی ہے غذا رسالت سے. معلوم ہوا کہ امامت جہاں سے غذا حاصل کرے اسے رسالت کہتے ہیں، اور رسالت جس کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی غذا کو تناول فرمائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. امامت کو غذا مل رہی ہے رسالت سے، رسالت کو غذا مل رہی ہے ابو طالب علیہ السلام سے. اور اس انداز سے حضرت عباس پروان چڑھے. اور وہ صفین کا موقع آیا کہ جب حضرت عباس کی عمر 11 سے 13 برس تاریخ میں لکھی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی شان اتنے بہترین انداز سے بیان کی کہ ان کا وجود اتنا خوبصورت تھا، وہاں پر تاریخ میں ان کی آنکھوں کی بہت تعریف کی گئی مولا علی علیہ السلام کی. اور یہ کہا کہ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جب مولا میدان جنگ میں جاتے تھے نا اور وار کرنے لگتے تھے تو ان کی آنکھوں سے وہ ولولہ جاری ہو جاتا تھا کہ بہت سے دشمن مولا کی آنکھوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے. یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں، لیکن اللہ نے وہی آنکھیں حضرت عباس کو منتقل کی. اور اب جب صفین کا میدان سجا تو میرے مولا غازی عباس علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر جیسے ہی جنگ کے لیے میدان میں روانہ ہوئے، ایک مرتبہ دشمنوں نے دیکھا. اب دشمن وجود کو نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. دشمن وجود کو نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا. یعنی کہ میدان میں علی 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 کی صدا بلند ہو گئی. میدان میں حیدری دری یا علی، بہت شکریہ. میدان میں علی 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 کی صدا بلند ہو گئی. ایک مرتبہ بہت سے لوگ پریشان ہوئے، حضرت عباس جنگ کر رہے ہیں، آنکھوں سے وہی خون دشمن کے لیے روشن ہو رہا ہے. بہت سے لوگ مولا علی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، مولا آپ تو یہاں تشریف فرمائیں، میدان میں علی علی ہو رہا ہے. مولا آپ تو یہاں تشریف فرمائیں، میدان میں علی علی ہو رہا ہے. تو مولا نے کہا، مولا کو معلوم ہے. کہا کون جنگ لڑ رہا ہے؟ کہا مولا آپ کا بیٹا عباس جنگ لڑ رہا ہے. مولا آپ کا بیٹا عباس جنگ لڑ رہا ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ذرا عباس کو بلا کر لاؤ. اب حضرت عباس کو بلایا گیا. جیسے ہی یہ کہا نا کہ حضرت عباس کو بلا کر لاؤ، اور وہ قاصد پیغام لے کر گیا، تو حضرت عباس نے اپنی تلوار کو جو نیام سے باہر تھی، ایسا منظر نہیں تھا فقط نیام سے باہر تھی، اس تلوار سے خون ٹپک رہا تھا. دشمن کا خون اس تلوار سے ٹپک رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت غازی عباس نے اس تلوار کو نیام میں رکھا، مولا علی علیہ السلام کی طرف روانہ ہونے لگے. جیسے ہی مولا علی نے یہ منظر دیکھا نا، اب حضرت عباس کا عکس جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عباس جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کی طرف روانہ ہونے لگے، حضرت عباس نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے، چہرے سے نور روشن ہے، جو زلفیں ہیں وہ چہرے پر آ گئیں. اس نور کو، اللہ اکبر، توجہ میرے ساتھ، اس نور کو جب علی ابن ابی طالب نے دیکھا تو نور عباس کو دیکھ کر کہا، ہاذا کمرے بنی ہاشم، یہ کمرے بنی ہاشم ہے. ابھی دیکھیں کمرے بنی ہاشم بنا کیسے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دے دوں. دیکھیے بہت سارے پوسٹرز، میں آپ ہی کی لینگویج میں مثال دے رہا ہوں کہ بہت سارے پوسٹرز مارکیٹ میں مل رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کے پوسٹر مل رہے ہوتے ہیں.
آپ ان پوسٹرز کو خریدتے ہیں، لیکن اسی پوسٹرز والی دکان پر کچھ بچوں کے بھی پوسٹرز ہوتے ہیں. اچھا وہ بچوں کے پوسٹر کیوں ہوتے ہیں؟ کہ بہت سارے وہ والدین کہ جن کے گھر بچوں کی آمد ہونے والی ہوتی ہے وہ ان پوسٹر کو لے کر اپنے گھر میں آتے ہیں. یہ پریکٹیکل لائف کی بات بتا رہا ہوں. ان بچوں کے پوسٹر کو اور ماں کے کمرے میں لگا دیتے ہیں. کمرے بنی ہاشم سمجھا رہا ہوں، ماں کے کمرے میں لگا دیتے ہیں. اب ان سے پوچھو نا ماں سے اور ان کے والد سے یہ پوسٹر بچے کا کیوں لگایا؟ تو کہا یہ بچہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے. یہ بچہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے. جب ماں اس خوبصورت بچے کو دیکھے گی تو کیا معلوم ہونے والے بچہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہو. اللہ اکبر. کمرے بنی ہاشم، ہونے والا بچہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہو. جب وہ بچے کی خوبصورت آنکھیں دیکھے گی، کیا پتا کہ بچے کی آنکھیں بھی اتنی خوبصورت ہوں. جب وہ بچے کی زلفیں دیکھے گی، کیا پتا بچے کی زلفیں اتنی خوبصورت ہوں. تو وہ ماں بچے کے پوسٹر کو دیکھ کر خوبصورت بچے کی امید رکھتی ہے، لیکن وہ ام البنین کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا ہو، وہ ام البنین کہ جس نے وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھا ہو، جملوں کو اور بہتر کروں، وہ ام البنین. تو اللہ نے اس ام البنین کو حضرت عباس کا وہ ذات مقدس دی. اور میں نے کہا کہ جب مولا علی صفین کے میدان میں جنگ کر رہے تھے تو صفین کا ایک واقعہ آپ کو اور سنا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مولا علی کے پاس جب صفین کی جنگ ہو گئی تو ایک شخص آیا. اچھا آپ میں سے بہت سارے لوگ بلکہ تمام لوگ آپ کا درود مجھے بتائے گا کہ کون یہ سوچتا ہے کہ وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتا. آپ کا درود مجھے بتائے گا. اللہ محمد والے. یعنی کہ کون یہ؟ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں. آئیے اس مشکل کو بھی ہم اس مشکل کشا کے وسیلے سے حل کر دیتے ہیں. تو جب صفین کی میں نے بات کی، حضرت عباس کی بات کی، تو ایک شخص آیا مولا کے پاس اور آ کر کہنے لگا مولا آپ کا چاہنے والا ہوں اور صفین کی جنگ میں آپ کے ساتھ میں شریک نہیں ہو سکا، میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. صفین کی جنگ میں میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا، میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں مولا. جب مولا نے یہ بات سنی تو کہا کہ یہ بتا کہ تو ہمارا حقیقی شیعہ ہے؟ تو ہمارا حقیقی شیعہ ہے؟ اس نے کہا جی مولا. کہا خدا کی واحدانیت پر اقرار کرتا ہے؟ کہا جی مولا. کہا رسول کی رسالت پر اقرار کرتا ہے؟ کہا جی مولا. کہا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے؟ کہا جی مولا. تو مولا نے کہا یہ سن اور جا کے میرے تمام شیعوں کو بتا دے کہ جو بھی خدا کی واحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جو نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، چاہے وہ خدا کے پاس تھا یا قبر میں تھا یا دنیا میں آنے والا تھا، اگر ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے تو اس بات کا یقین رکھے کہ وہ صفین میں بھی علی کے ساتھ تھا اور کربلا میں حسین کے ساتھ تھا. میں نہیں کہہ رہا، مولا کہہ رہے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب اگر ہے، ہمارے اگر حقیقی شیعہ ہو تو اس بات پر پریشان نہ ہونا کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، ہم صفین میں نہیں تھے. اگر ولایت کا اقرار کرتے ہو اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہو تو اس بات کا یقین رکھنا کہ تم صفین میں بھی علی کے ساتھ ہو، کربلا میں حسین کے ساتھ ہو. تو وہ مولا غازی عباس علیہ السلام کہ اللہ نے جہاں پر غازی عباس کو اتنے کمالات دیے، وہ غازی کہ جو علی کا بیٹا، کسی نے کہا نا، شاعر نے کہا کہ مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں. وہی کہا نا یا علی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ علی بنا دے، علی بنا دے، علی بنا دے، علی بنا دے. تو اللہ نے کہا کہ تو علی بنا دیا تو ایک فاطمہ بنانی پڑے گی، ایک کعبہ بنانا پڑے گا. یا کیا یہی کہا نا کہ یا اللہ علی بنا دے؟ کہا مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں. بھئی کچھ تو فرق ہے سورہ توحید اور والناس میں. مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں، کچھ تو فرق ہے سورہ توحید اور والناس میں. اور ہاں
علی سے فقط تشبیہ دینا ہے گناہ، شان جھلکتی ہے زہرا کی فقط عباس میں. عباس میں جناب زہرا کی شان جھلک رہی ہے. وہ اب غازی عباس کہ جن میں جناب زہرا کی شان جھلک رہی ہے. اور وہ غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام، فضائل کا آخری جملہ کہ وہ مولا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبے کی چھت پر خطبہ دے رہے ہیں، بھئی مجھ پہ واجب ہے کہ مولا کا یہ خطبہ پڑھوں تاکہ آپ کا ولایت کا جذبہ اور نمودار ہو جائے. وہ مولا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو خانہ کعبہ پر تمام لوگوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں اے کافروں اور فاسقوں، تم نے حسین سے وفا نہیں کی. فضیلت کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کو، اور ایک جواب دے کے رحمتوں کے وقت کو تمام کر دوں گا. کیا کہنا ابو الفضل العباس خانہ کعبہ کی چھت پر؟ اے فاسقوں، اے کافروں. اچھا سامنے محترم ایک جملہ ہدیہ کروں یہاں پر. ایک جب میں نے تحقیق کی اس جملے پر کہ مولا عباس نے یہ جملہ کیوں بولا کہ اے فاسقوں، اے کافروں، تو مولا عباس کہاں تھے اس وقت؟ کعبے میں تھے. اور کعبے میں کون آتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. کعبے میں کون آتا ہے؟ مسلمان آتے ہیں، حاجی آتے ہیں. بھئی مکہ میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ نان مسلم سار. اللہ اکبر. مولا کا پیغام سنیں، پیغام لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم سار ناٹ الاؤڈ. مولا عباس ہی کہہ رہے ہیں یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے، اور آپ کی رحمتوں کے وقت کو تمام کر رہا ہوں. مولا عباس کیا فرما رہے ہیں کہ اے فاسقو، اے کافرو. میں کہوں مولا یہ تو مکہ ہے، مولا یہ تو مکہ ہے. مولا یہاں پر تو تمام لوگ احرام میں ہیں، حاجیوں کے لباس میں ہیں. مولا کا جواب آئے گا کچھ ہوتے ہیں ظاہری کافر. میرے ساتھ بولتے رہیے گا، جو میری محنت ہے اس کو تاکہ وصول ہو جائے. مولا کہیں گے کچھ ہوتے ہیں ظاہری کافر، کچھ ہوتے ہیں حقیقی کافر. بھئی کچھ ہوتے ہیں ظاہری کافر جو زبان سے کہتے ہیں ہم کافر ہیں، کچھ ہوتے ہیں حقیقی کافر. مولا ذرا بتائیں کہ ظاہری کافر کون ہے، حقیقی کافر کون ہے؟ مولا کہیں گے ظاہری کافر تو وہی ہے نا جس نے کہا میں کافر ہوں. حقیقی کافر وہی ہے کہ جس کے دل میں نہ علی ہے نہ حسین ہے. حقیقی کافر وہی ہے. مولا نے کہا کہ جس کے دل میں علی نہیں ہے وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور جس کے دل میں حسین نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. کیا کہا مولا نے؟ اے کافرو، اے فاسقو. مولا غازی عباس یہ صدا کہاں بلند کر رہے ہیں؟ مکہ میں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حاجیوں کے مجمع میں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں کہ جو لبیک یا اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں؟ بھئی مولا ان کو کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے فاسقو. تو شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے. کیا نہیں ہے؟ یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں. یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں. اور اسی سے ریلیٹ ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ جب مولا علی خانہ کعبہ میں تھے، ایک شخص مولا علی کے ساتھ تھا، تو اس نے جب لاکھوں، بھئی دیکھیے کنفیوز نہیں ہوئیے گا نوجوان، یہ 3 ملین 30 لاکھ 25 لاکھ لوگ جو حج پر جاتے ہیں، کنفیوز نہ ہو. مولا عباس کہہ رہے ہیں کہ سب کا حج قبول ہو جائے گا. مولا جواب بھی دے گئے کہ جب کعبے میں ہزاروں اور اس وقت کے جتنے بھی میکسیمم لوگ تھے ان کا مجمع تھا، تو مولا علی کے ساتھ ایک شخص تھا، تو اس نے مولا سے سوال کیا مولا یہ مجمع، یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع، تو مولا کیا یہ سب کا حج قبول ہے؟ تو مولا نے کہا تو جاننا چاہتا ہے کہ کس کا حج قبول ہے؟ مولا نے انگلی کے اشارے سے یوں کیا. اس نے دیکھا کہ چند انسان تھے، باقی حیوان تھے. مولا عباس کا خطبہ، چند انسان تھے باقی حیوان تھے. اب معرفت کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کے بلند ہاتھ اس بات کا اعلان کریں گے اور آپ کا نعرہ یہ بتائے گا کہ جملہ کتنا منتقل ہوا. چند انسان تھے باقی حیوان تھے. ایک مرتبہ گھبرا گیا، پوچھنے لگا مولا یہ چند انسان ہیں باقی حیوان ہیں. مولا نے کہا انسان وہی ہے کہ جس میں علی کی ولایت موجود ہے.
مولا نے یہی کہا کہ جس کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت موجود ہے فقط وہی انسان ہے، باقی سب حیوان ہیں. یہی مولا عباس نے کہا. اور یہی وہی مولا عباس کہ جو باب الحوائج بن گئے، کہ وہ مولا غازی کہ اللہ نے جن کو باب الحوائج کے رتبے پر فائز کر دیا، اور اس انداز سے فائز کیا مولا کو کہ مولا کے آج مجلس عزا میں عزادار بی بی ام البنین کو ان کے لال کا پرسا دیں گے. آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی کہ جو غازی کا ماتم نہ کرے. عزاداروں، ایک ماتم ہاتھ سے کیا جاتا ہے، ایک ماتم آنسوؤں سے کیا جاتا ہے. آئیے اس ماں کو پرسا دیں کہ جس کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا گیا. کون عباس؟ کون عباس؟ زینب کی آس عباس. کون عباس؟ زینب کی آس عباس. کون عباس؟ سکینہ کا سہارا عباس. کون عباس؟ علی اصغر کی پیاس بجھانے والا عباس. عزادارو یہ وہی میرا مولا ہے نا. عزادارو یہ میرا وہی مولا ہے کہ ایک مرتبہ جب مولا علی علیہ السلام کو زخم لگانا، جب ان پر وار کیا گیا، اور عزادارو مولا جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچے نا کوفے میں. عزادارو میں آج شروع سے میں نے اس لیے فضائل کم پڑھیں کہ میں زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھ سکوں. عزادارو مجھے معاف کیجئے گا اگر کسی عزادار کی حالت غیر ہو جائے تو مجھے مصائب پڑھنے دیجئے گا. عزادارو ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام زخمی حالت میں ہیں. اب جیسے ہی مولا کوفے پہنچے نا اپنے گھر میں، عزادارو مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی. اب عزادارو جیسے ہی مولا نے وصیتیں کرنا شروع کر دی نا، عزادارو وصیتیں شروع کرنے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے اپنے بچوں کو بلایا. اپنے بچوں کو بلانے کے بعد اب مولا نے تمام بچوں کا ہاتھ دیا حسن کے ہاتھ میں. تمام بچوں کا ہاتھ دیا حسن کے ہاتھ میں. ابھی عباس اور عباس کی ماں دیکھ رہی ہیں کہ عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا، عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہ دیا. عزادارو یہ سننا تھا، یہ منظر دیکھنا تھا. ایک مرتبہ ام البنین نے گریہ شروع کیا اور کہا آقا مجھے یہ بتائیے کہ کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا آپ نے ہر بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ عزادارو یہ سننا تھا. ایک مرتبہ علی نے گریہ شروع کیا. حضرت عباس کو اپنے قریب بلایا. عباس ذرا میرے قریب آؤ. عزادارو عباس قریب آئے. ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا. حسین قریب آئے. عزادارو عباس کا ہاتھ تھاما، حسین کا ہاتھ تھاما، عباس کا ہاتھ تھاما، حسین کا ہاتھ تھاما، اور عباس کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا عباس یہ حسین کا ہاتھ ہے، عباس یہ حسین کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے تم نے وفا کرنی ہے. عزادارو ایک مرتبہ مولا کو وہ ہاتھ دیا گیا. عزادارو آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عباس کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے حضرت عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اور عزادارو ہاتھوں میں لینے کے بعد ایک مرتبہ علی بیٹی نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں لیا نا، عباس کے کانوں میں کچھ کہا. عزادارو عباس کے کانوں میں کچھ کہا. عزادارو آپ کو معلوم ہے کہ عباس کے کانوں میں کیا کہا تھا؟ عزادارو 10 محرم کا دن آیا، امام حسین مقتل کی طرف جانے لگے اور پوچھا اے بہن زینب ماتم کیجئے گا. اے بہن زینب یہ بتاؤ کہ جب عباس کی اس دنیا میں آمد ہوئی تھی تم نے عباس کو کیا کہا تھا؟ عزادارو علی کی بیٹی نے گریہ شروع کیا اور گریہ شروع کر کے کہتی ہے اے بھائی حسین تمہیں وہ منظر یاد ہے نا؟ تمہیں وہ منظر یاد ہے جب ایک ملعون نے میری ماں کے شکم میں وار کیا تھا؟ ماتم کرنا ہے. تمہیں وہ منظر یاد ہے کہ ایک ملعون نے میری ماں کے شکم میں مار کیا تھا؟ عزادارو سچ جملہ پڑھ رہا ہوں. اور بی بی نے کہا اے بھائی تمہیں وہ منظر یاد ہے نا کہ جب میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی؟
بچوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میری بات کو سنیے گا. تمہیں وہ منظر یاد ہے نا کہ جناب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اے میرے بھائی, جب میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی نا, اور جب میری ماں اس دنیا سے جانے لگی, تو میری ماں نے جہاں بہت ساری وصیتیں کی, وہاں میری ماں نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ بیٹا زینب میرے جانے کے بعد علی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام عباس ہوگا. ماتم, اس کا نام عباس ہوگا, اس کو فاطمہ کا سلام کہنا. یہی حق ہے گریے کا. اس کو فاطمہ کا سلام کہنا, اور اس کو کہنا فاطمہ نے سلام کہا ہے. عزادارو, یہ وہی منظر ہے نا کہ جب امام حسین شہید ہونے لگے تھے. عزادارو, شہادت پوری پڑھوں گا, لیکن جب امام حسین نے کہا تھا نا عباس مجھے بھائی کہہ دو, ایک بار عباس مجھے بھائی کہہ دو. اور عزادارو, مقتل کی روایت ہے کہ جیسے ہی ایک مرتبہ بھائی کہنا, ایک مرتبہ حضرت عباس کے کانوں میں یہ صدا آئی, عباس تم نے حسین کو بھائی کہا, ذرا ایک بار مجھے ماں بھی کہہ دو. ایک بار ماتم کیجئے گا, کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے, مجھے ایک بار ماں بھی کہہ دینا. عباس نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر حسین سے کہتے ہیں آقا یہ کس کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے ماں کہہ دو. عزادارو, یہ سننا تھا. حسین تڑپا اور تڑپ کے کہا عباس پہچانو, یہ میری ماں فاطمہ, یہ میری ماں فاطمہ ہے. عزادارو, میرا مولا غازی, عزادارو سکینہ کی پیاس کا سہارا عباس. عزادارو, خیموں میں الاتش کی صدا بلند ہونے لگی. یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. عزادارو, میں ان معصوم بچوں کو دیکھ رہا ہوں نا, اس میں بہت سارے آپ کے بیٹے بھی ہوں گے. عزادارو, ان بچوں کی طرف دیکھیے گا, اور ان بچوں کی طرف دیکھ کر یہ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ پیاسا ہوگا, کوئی بچہ پیاسا ہوگا, آپ پر کیا گزرے گی, آپ پر کیا گزرے گی. میرا سلام ہو عباس پر. ایک مرتبہ سکینہ پیاسی ہے. الاتش. عزادارو, عباس کو محسوس ہوا کہ عباس کا پہلو کسی نے پکڑا ہے. عزادارو, یہ محسوس ہوا. عباس نے دیکھا کوئی نظر نہ آیا, لیکن عباس نے جھک کر دیکھا ایک 4 برس کی ننھی سکینہ. یہی ہے کہ مجھے معاف کیجئے گا, بہت سارے لوگوں کی حالت غیر ہو رہی ہے, مجھے معاف کیجئے گا. ایک 4 برس کی ننھی سکینہ عباس کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے چچا الاتش, چچا بہت پیاسی ہوں, چچا پانی لا دو چچا. عزادارو, ایک مرتبہ میرے مولا نے آقا حسین سے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے گا. عزادارو, ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تم جانا چاہتے ہو نا عباس, لیکن عباس جانے سے پہلے بہن زینب سے ملاؤ. عزادارو, مجھے معاف کیجئے گا, تمام خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس میں گریہ کرنے. ایک مرتبہ میرا مولا غازی جناب زینب کے پاس پہنچے اور کہا بہن زینب ذرا مجھے آقا زادی, مجھے جانے کی اجازت دیں, مجھے جانا ہے جہاد کے لیے. عزادارو, یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھائی عباس تمہیں ایک واقعہ سناؤ. ایک مرتبہ میں چھوٹی سی تھی, میں اپنے بابا علی کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی. اے بھائی, مجھے پتا نہ چلا, ہوا چلی, میرے سر سے چادر اتر گئی. بھائی, چادر کا اترنا تھا. میرے بابا علی نے کبھی میرے بالوں کے بوسے لیے, کبھی میرے بازوؤں کے بوسے لیے. میں نے کہا بابا کبھی آپ میرے بالوں کے بوسے لیتے ہیں بابا, کبھی میرے بازوؤں کے بوسے لیتے ہیں. تو پتا ہے کیا کہا تھا عباس, میرے بابا نے کہا تھا زینب ان بازوؤں میں رسن بندھے گی.
یہی حق ہے، ان بازوؤں میں رسن بندھے گی، یہ بے پردہ بال ہوں گے۔ تو عباس، میں نے اپنے بابا سے کہا، بابا جس بہن کا عباس جیسا جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کو کون بے پردہ کرے گا؟ عزاداروں، بہن زینب نے اجازت دی، لیکن عزاداروں ایسے اجازت نہ دی۔ جیسے ہی عباس گئے نا، عزاداروں میرا مولا گیا، اب بی بی زینب نے تمام عورتوں کو بلایا اور بلا کر کہا، اے بیویو ذرا ہلکا بنا لینا، اے بیبیوں ذرا ہلکا بنا لینا بیبیوں، اور بیبیوں جب میں کہوں ماتم کرنا، اب بیبیوں نے ماتم کیا، آپ بھی ماتم کریں۔ اب بیبیوں نے ماتم کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بیبیوں میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارے پردے کی ضامن بنوں گی، لیکن بیبیوں میرا عباس، اے بیبیوں، اے بیبیوں، یہ بچے بھی کچھ گریا کر رہے ہیں، اے بیبیوں، اے بیبیوں میرا عباس چلا گیا۔ عزاداروں میرے مولا پہنچے، میرے مولا پہنچے، میرے مولا نے جنگ شروع کی۔ عزاداروں فرات پر پہنچا، میرا مولا فرات پر پہنچا۔ فرات پر پہنچنے کے بعد مقتل کی روایت ہے عزاداروں، ابھی آپ کو پیاس لگے گی نا، خدا کی قسم آپ پانی پئیں گے، ابھی آپ علم کو اٹھائیں گے، آپ کو کوئی بعد میں پانی پلائے گا، آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ عزاداروں عباس فرات پر پہنچا، عباس نے چلو میں پانی کو لیا، جیسے پانی کو لیا ایک مرتبہ پانی کو پھینکا اور کہا، جب تک سکینہ پیاسی ہے، جب تک سکینہ پیاسی ہے غازی پانی نہیں پیے گا۔ اب عزاداروں ایک مرتبہ مولا نے مشک سکینہ کو بھرا۔ اب عزاداروں مشک سکینہ کو بھرنے کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا قریب آنے لگا۔ عزاداروں کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تیر آیا، میرے مولا کی آنکھ پہ لگا۔ کہیں سے تیر آیا، مجھے معاف کیجئے گا، کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تیر آیا، میری مولا کی آنکھ پہ لگا۔ عزاداروں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ عراق میں ایک مولوی نے یہ واقعہ پڑھا کہ جب عباس واپس آنے لگے، ایک تیر آیا، تیر عباس کی آنکھ پہ لگا۔ عزاداروں ایک شخص تھا جو مولا کا ذاکر تھا، تو دوسرا فرش عزا پر بیٹھا ہوا تھا، وہ ہاشمی تھا۔ ایک مرتبہ اس ہاشمی نے یہ جملہ سنا، اور یہ کہ مولا کی آنکھ میں تیر لگا، اور یہ مصائب سنتے سنتے وہ اتنا رویا، اور رونے کے بعد اسی طرح رویا جس طرح آپ رو رہے ہیں، اسی طرح رویا جس طرح آپ رو رہے ہیں، اور رونے کے بعد ایک مرتبہ ذاکر کے پاس آیا، اور ذاکر کے پاس آ کر کہتا ہے، اے ذاکر دیکھیں آئندہ یہ جملہ نہ پڑھنا کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا، آئندہ یہ جملہ نہ پڑھنا کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ میں نہیں جانتا کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا یا نہیں لگا۔ عزاداروں ایک مرتبہ روتے روتے اپنے گھر گیا۔ اب عزاداروں جس کا نصیب ہوگا وہ مولا کا ماتم کرے گا۔ اب مولا آپ کو پیغام دے رہے ہیں، مولا اپنے عزادار کو پیغام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ روتا روتا اپنے گھر گیا اور غشی کے عالم میں سو گیا، یہ سوچتا رہا کہ مولا کی آنکھ میں تیر لگا یا نہ لگا، مولا کی آنکھ میں تیر لگا یا نہ لگا۔ ایک مرتبہ مولا عباس کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا، اے ہاشمی تو نے سوچا کہ غازی کی آنکھ میں تیر لگا یا نہ لگا؟ اے ہاشمی میرے رونے والوں کو بتانا، میری آنکھ میں تیر لگا تھا۔ اے ہاشمی مجھے معاف کرنا، اے ہاشمی میرے رونے والوں کو بتانا، میری آنکھ میں تیر لگا تھا، لیکن میرے رونے والوں سے کہنا کہ جب تمہاری آنکھ میں کچھ جاتا ہے تم اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہو۔ مولا عباس صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری آنکھ میں کچھ جاتا ہے تم اپنی آنکھ سے نکالتے ہو، لیکن جب عباس کی آنکھ میں تیر لگا عباس کے بازو نہ تھے۔ جب عباس کی آنکھ میں تیر لگا عباس کے بازو نہ تھے۔ عباس نے بہت کوشش کی کہ تیر کو نکالے، تیر نہ نکلا۔ عباس نے گردن کو جھٹکا، تیر نہ نکلا۔ عباس میری طرف دیکھیں، عباس نے اپنی گردن کو گھٹنوں میں دبایا۔
عباس نے اپنی گردن کو گھٹنوں میں دبایا، نجف کا رخ کیا، یا علی مدد، تیر کو نکالا۔ عزادارو سکینہ نے دیکھا، آخری جملہ اب آپ علم لے کر آئیں گے، سکینہ نے دیکھا کہ چچا کا علم آ رہے، حسین عباس کا علم لے کے آنے لگے۔ عزادارو سکینہ نے دیکھا علم قریب آیا، لیکن عزادارو اب سکینہ بچی ہے نا، چھوٹی بچی ہے، تمام بچوں سے کہتی ہے دیکھو بچوں، دیکھو بچوں، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، دیکھو بچوں سب کو پانی ملے گا، سب کو پانی ملے گا، لیکن بچوں دیکھو سب سے پہلے میں علی اصغر کو پانی دوں گی، علی اصغر بہت پیاسا ہے، سب سے پہلے علی اصغر کو پانی دوں گی۔ عزادارو علم قریب آیا، علم قریب آیا، علمدار نہ آیا۔ سکینہ نے کوزے کو زمین پر پھینکا، ہائے میرا چچا، روتی رہی، ماتم کرتی رہی۔ اے جان دل و حیدر کرار علمدار، 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 لہریں ابھی لیتا ہے فضا میں تیرا پرچم، لہریں ابھی لیتا ہے فضا میں تیرا پرچم، پرچم سے نمایاں ہے وفا کا تیری عالم، بھولے گی نہ دنیا تیرا ایثار علمدار، اب تک ہے زبانوں یہی دریا ہے محبت میں روا ہے تیری کشتی، دریا ہے محبت میں روا ہے تیری کشتی، بچے تیری تقلید میں بنتے ہیں بے ہستی، ظاہر ہے سکینہ سے جو تھا پیار علمدار، اب تک ہے سب دریا سے رہا یاد محبت کا کرینہ، دریا سے رہا یاد محبت کا کرینہ، وہ پیاس میں 2 روز کا پانی کا نہ پینا، یاد آتی ہے یہ
सीना सी पर मस्क सकीना का रहा तू, क्या सीना सी पर मस्क सकीना का रहा तू, एक तीर न आने दिया जब तक रहे बाजू, इस शान से चमकी तेरी तलवार अलमदार, अब तक है ज़बान। पानी की तसल्ली के लिए वक्त न खोया, पानी की तसल्ली के लिए वक्त न खोया, पीने को तो क्या जिक्र है मुंह भी नहीं धोया, ऐसा ले आईन रुखसार अलमदार। अरे कितनी बेबस थी बहन ऐ शहंशाह वफा, अरे नाम ले ले के तेरा जब ये जालिम ने कहा, अरे नाज़िता जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आया गाजी जबरदस्त। धूप